جو ہندوستان کے اندر مذہبی عبادت گاہیں ہیں، کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں، تمام کو کھول دیے جانے کے بھی آرڈرز آ گئے ہیں۔ الگ الگ ریاستوں کے اعتبار سے اس کے الگ الگ قوانین، اس کے الگ الگ معاملات سامنے رکھے گئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، تمام مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے، بالخصوص اہل ایمان مسلمانوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑی باریکی کے ساتھ اب ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بڑی باریکی کے ساتھ ان قوانین کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے، بڑی سختی سے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 8 تاریخ سے الحمدللہ مساجد ہوں، مندریں ہوں، گردوارے ہوں، چرچز ہوں، پورے کھلنے والے ہیں۔ ہماری عبادت گاہوں کی ہم بات کریں، مساجد کی اگر ہم بات کریں تو یہاں مسلمانوں کو بڑی غور و فکر کے ساتھ اپنی عبادت گاہوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور عبادت گاہوں کو کھولنے کے بعد اس پہ خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، مسجد کے جو افراد کمیٹی ہیں، وہ خصوصی توجہ اپنی مساجد کے اوپر دیں۔ ان میں سے چند تدابیر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو ہم تمام کے لیے مفید ہوں گے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے دوستوں دیکھیے، عذر کی بنا پہ ہم اور آپ پچھلے 3-4 مہینوں سے نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں۔ رمضان جیسے مقدس مہینوں میں ہم نے رمضان کے مقدس مہینے میں نمازیں گھروں میں ادا کی، نماز تراویح بھی گھروں میں ادا کی، یہاں تک کہ نماز عید بھی ہم نہ مسجدوں کی طرف گئے نہ عیدگاہ کی طرف گئے، بلکہ ہم نے اپنے گھروں میں چاش کی نماز پڑھی یا شکرانی کی نماز پڑھی۔ جس انداز سے بھی ہو سکا لوگوں نے اپنی اپنی کوشش رمضان کے بعد بھی اور رمضان کے اندر بھی، عید کے دن بھی، عید کے بعد بھی ابھی تک اس سلسلے کو جاری رکھی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ مرض کورونا وائرس جو ہے ان لوگوں پر زیادہ اٹیک کرتا ہے، ان لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جن کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ امیونٹی سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ جن کا کمزور ہوتا ہے ان لوگوں پر یہ بہت جلد جو ہے اثر کرتا ہے اور ان کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے، دھیرے دھیرے ان کو موت کے دہلیز پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ 10 سال کے اندر کے چھوٹے بچے اور پھر 50-60 سال سے زائد کی عمر رسیدہ افراد جن کا قدرتی طور پر امیونٹی سسٹم جو ہے قوت مدافعت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ افراد گرچہ کہ عمر میں کم ہی کیوں نہ ہو، 40 45 50 سال ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن کسی بیماری کا شکار ہوں، جیسے کہ شوگر پیشنٹس ہوں، ڈائبٹیز پیشنٹس ہوں، یا کن کو بلڈ پریشر ہو، یا کوئی ہارٹ کے پیشنٹس ہوں، یا کسی کو کڈنی کی کوئی مرض ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، سانس کی کسی کو تکلیف ہو، یا کوئی بھی ایسے امراض جو بڑی بیماری میں مبتلا ہے، عمر گرچہ کہ کم ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام افراد کو چاہیے 8 تاریخ کو مسجدیں کھلنے کے باوجود بھی آپ حضرات احتیاط برتیں، اور وہ لوگ جن کو بخار ہو، کھانسی ہو یا سردی ہو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی بھی بیماری اگر کسی کو لاحق ہو، وہ 8 تاریخ کو مسجدیں کھلنے کے بعد خدا را مسجدوں کا رخ نہ کریں، بلکہ اپنے ہی گھروں میں عبادت کریں، اپنے ہی گھروں میں نماز پڑھیں اور احتیاط برتیں۔ جب صحت یاب ہو جائیں گے یا تو پھر حالات معمول کے مطابق ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ حضرات مساجد کی طرف رخ کریں، ورنہ ہرگز آپ مسجدوں کی طرف رخ نہ کریں۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ 8 تاریخ کو جب مسجدیں کھلیں گی تو 10 سال کے اندر کے بچے یا 50 60 سال کے اوپر کے بزرگ لوگ یا وہ افراد جو عمر تو کم ہو لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ایسے افرادوں کو ہرگز مسجدوں کو نہیں جانا چاہیے، یا مسجدوں کو وہ لوگ آئے بھی تو باہر ہی سے کوئی مسجد کا ذمہ دار کھڑا ہو جائے اور ان کو مسجد سے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کہہ کر ان کو اپنے گھروں کی طرف رواں دواں کر دے اطمینان کے ساتھ، اور ان کو منت سماجی کر کے ان کو بھیج دے اور ان کو بتائے کہ نہ وہ خود ہلاکت میں پڑیں نہ کسی اور کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کریں۔ یہ پہلا کام ہم تمام کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ 10 سال سے زائد ہیں اور جو لوگ 50-60 سال کے اندر ہیں، صحت مند ہیں، بہترین الحمدللہ نوجوان ہیں، یہ تمام افراد 5 وقتہ نمازوں کے لیے الحمدللہ مساجد کو جائیں، لیکن جانے سے پہلے احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔
جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو لازم ہے، تو آپ طہارت سے اپنے گھروں میں فارغ ہو جائیں، وضو اپنے گھر سے کر لیں، اور وضو طہارت سے فارغ ہو کر وضو کر کر باضابطہ طور پر آپ نماز کے لیے مسجد کی طرف رخ کریں، اپنا ہی مصلی لے کر، اپنا ہی مصلی گھر سے لے کر آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جائیں، اور مسجد کے طہارت خانوں کا ہرگز استعمال نہ کریں، مسجدوں میں وضو خانوں کا استعمال ہرگز نہ کریں، چونکہ وضو کرتے وقت ہم کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ناک کو چھنکتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ وائرس لاحق ہو چکا ہو، ناک سے وہ نکلے گا تو اطراف و اکناف بیٹھے وضو کرنے والوں پر بھی وہ اثر کرے گا۔ اس کے لیے بہتر ہے مسجد کے ذمہ دار نہ مسجد میں قالین بچھائیں، نہ مصلی بچھائیں، بلکہ فرش، پوری زمین، فرش خالی کر کے رکھیں، اور وضو خانے کو، طہارت خانے کو بند کر دیں۔ بڑی تیزی سے، یہ کسی کو ایمرجنسی طور پر اگر کسی کو طہارت آتا ہو تو ہی طہارت خانہ کھول کر کسی کو بھیجے، ورنہ ہرگز نہ کریں، بلکہ ان تمام چیزوں کو بند رکھیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور مساجد کے اندر ٹیوال وغیرہ بھی نہ رکھیں، وضو خانہ بند ہے تو لازم ہے کہ ٹیوال وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ اپنے ساتھ ٹوپی کو لے کے جائیں، ٹوپی نہیں لے کے گئے تو رومال سے اپنے سر کو ڈھانک لیں، مسجد کے ٹوپیاں وغیرہ بھی استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ گھر سے اپنا مصلی لے جائیں، فارغ ہو کر نماز کی پوری تیاری کر کے آپ مسجد کی طرف جائیں الحمدللہ، اور نماز ادا کریں۔ اور پھر مسجد کے لوگ دن میں کم از کم 3-4 مرتبہ، کم از کم 2-3 مرتبہ، کم سے کم 2 مرتبہ تو، کم از کم 2 مرتبہ تو مسجد کا فرش جو ہے پینائل کے ذریعے، ڈٹرجنٹ کے ذریعے سے ضرور صفائی کروائیں، اور جب آپ مسجد کو جائیں تو ماسک لگا کر جائیں، اور نماز کے بعد مصافحہ سے اجتناب کریں، قریب گلے معانقہ کرنے سے، گلے ملنے سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر اشد ضرورت ہو مساجد کے اندر لوگوں کی تعداد زیادہ آ جانے سے جماعت کے صفوں میں دوری اگر آپ نہ بنا سکتے ہوں تو جتنا ممکن ہو سکتا ہو صفوں کے درمیان دوری بنائے رکھیں۔ حالانکہ صفوں کا درست ہونا یہ بڑی اہم بات ہے نماز کے لیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے صفوں کی درستگی کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، توجہ دلائی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، نماز کے نہ واجبات میں سے ہے بازو کھڑے ہونا، نہ نماز کے فرائض میں سے ہے بازو کھڑا ہونا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا، جتنا ممکن ہو سکتا ہو ڈسٹینس مینٹین کیجئے صفوں کے اندر، اشد ضرورت پر اگر ہو تو تھوڑا قریب ہو، لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہو آپ اپنی مسجد کے احاطے کے مطابق ڈسٹینس مینٹین کرنے کی پوری کوشش کیجئے گا۔ اور فرض سے پہلے والی سنتیں گھروں میں ادا کر کے جائیے، اور پھر فرض پڑھنے کے فوراً بعد دعا کے ساتھ ہی آپ نکل کے اپنے گھروں میں آئیں، گھروں میں آ کر سنت اور نفل کی ادائیگی کیجیے گا۔ ان تمام معاملات کو بڑی سختی سے عمل کریں، اس میں تھوڑی بھی رعایت نہ کریں، کسی بھی معاملے کو ہلکا سمجھ کر نہ چھوڑیں، بڑے دھیان سے، بڑے توجہ سے ان معاملات کی تکمیل کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کسی مسجد کے اندر سے کوئی بھی کورونا کا کیس سامنے نہیں آئے گا، یا کوئی کورونا کا پیشنٹ مل بھی جائے اس کو ٹریس کرتے ہوئے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں سے مرض آیا ہے، کوئی بھی مسجد تک نہیں پہنچے گا، تو اس سے خود بھی بچیں گے، اپنے قوم و ملت کو بھی بچائیں گے، اور اپنے دین کو اور خدا کے گھروں کو بدنام کروانے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر بے احتیاطی کریں گے، اگر اس میں ہم توجہ نہیں دیں گے، آسانی سے اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو میرے دوستوں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میڈیا میں پھر ایک بار قوم مسلم کو شرمسار کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور لوگوں کو بدنام و نیلام کرنے کی عزت کو اچھالا جائے گا، اور طرح کے باتیں مساجد کو لے کر، عبادات کو لے کر کی جائیں گی۔ جو دین ہمارا بڑا آسان ہے، بڑا سہل ہے، جو امور میں آسانیاں ہمارے لیے فراہم کرتا ہے، ہم پر ذمہ داری ہے ہمارے دین کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں۔ حالات کے مطابق جو چھوٹ اختیار کرنے کا حکم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، ان چھوٹوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنے دینی معاملات کو آگے رکھنے اور آگے بڑھانے کی کوشش ہم تمام کو مل کے کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، اسی کے ساتھ
چند اور باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ سینیٹائزر وغیرہ کا معاملہ ہے۔ مسجدوں کے باہر جو ہے لوگ اپنے گھروں سے آئیں تو اطمینان سے منہ ہاتھ وضو وغیرہ کر کے اطمینان سے آئیں۔ مسجد سے داخلے سے پہلے اگر کوئی آپ کہیں باہر سے مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں تو مسجد کے باہر ہاتھ وغیرہ دھونے کا انتظام کیا جائے۔ ہاتھوں کو آپ دھو کر اچھے طریقے سے صابن وغیرہ یا کوئی بھی جو ہے آپ کو ہینڈ واش وغیرہ رہے گا تو اس سے دھو کر آپ اندر جائیے گا، لیکن سینیٹائزر کا استعمال نہ کریں مسجد نماز کے عین وقت میں، چونکہ سینیٹائزر میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے جس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے۔ اگر وہ ہم ہاتھوں میں مل کے پورے ہاتھ کو ہم مل کے اگر ہم نماز کے لیے آئین جائیں گے تو اس میں اندیشہ ہے کہ ناپاکی ہاتھ میں ہونے کی بنا سے نماز ہماری فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ سینیٹائزر لگاتے ہیں مسجد میں داخلے سے پہلے تو لگا کے اندر جانے کے بعد پھر پانی سے ہاتھ دھو لیجئے گا، پھر نماز پڑھیے گا۔ احتیاط آپ کو کرنا ہے۔ سینیٹائزر آپ استعمال کرتے ہیں مسجد میں اندر داخلے سے پہلے تو استعمال کر کے اندر جانے کے بعد آپ کو ہاتھ دھونا ہوگا، پھر نماز پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، اس میں بڑی باریکی کے ساتھ ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا چونکہ یہ ہمارا دینی، ہمارا داخلی، ہمارا شرعی مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر ہمیں بڑی باریکی کے ساتھ خیال رکھ کر اس پر عمل کرنے کی چھوٹ ہے، اختیار ہے۔ الحمدللہ ہم تمام کو اس باریکی کے ساتھ ان معاملات پر توجہ کر کے اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور زیادہ دیر مسجد میں نہ رکے۔ بے شک اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حالات اس طرح سے ہیں کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جس سابقہ پر ہم نماز پڑھ کے اپنے دوست و احباب کے ساتھ بات چیت میں بیٹھ جاتے یا باہر کھڑے ہو کر فلاں، اس طرح سے نہ کریں۔ اذان اور جماعت کے درمیان جتنا کم فاصلہ رہ سکتا ہو کم فاصلہ رکھیں، یا نہیں تو لوگوں کے آنے میں سہولت ہے تو تاخیر سے بھی رکھتے ہیں تو بالکل عین جماعت کے قریب میں مسجدوں کی طرف جائیں، اور جماعت ہوتے فوراً جو ہے نکل جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اذان جماعت میں کم فاصلہ رکھا جائے، مثال کے طور پر 10 منٹ یا 15 منٹ کا فاصلہ رکھا جائے، اس فاصلے کے درمیان لوگ جمع ہو جائیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہو اس حالات کی بنا پر ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہے نمازیں ادا کریں، اور پھر گھر کو آ جائیں۔ گھروں میں آ کر سنت نوافل ادا کر لیجئے گا۔ جمعہ بھی آئیں گے کافی سارے حالات کے بہتر ہونے تک، جمعوں میں بھی تمام علماء بھی انشاءاللہ یہی معاملہ کریں گے۔ امید ہے پھر بھی مسجد کے ذمہ داران علماء اپنے ائمہ اپنے خطباء سے یہ عرض کریں، گزارش کریں کہ جو ان معاملات میں جمعہ آئیں گے، ان مرحلوں میں جمعہ کا وقت آئے گا تو جمعہ کے دن آپ اذان کے بعد فوراً اپنے گھروں میں سنت ادا کر کے مسجدوں کو آئے، مختصر خطبہ دے عربی، اگر ممکن ہو تو اردو تقریر کو ختم کر دے تو چند دنوں کے لیے، یا نہیں تو مختصر تقریر کریں، پھر فوراً اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ بیان فرمائیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ فرض نماز ادا کر لیں، فرض نماز کے بعد دعا کر دیں، دعا کے بعد صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر صلاۃ و سلام کے اشعار پیش کریں، اس کے بعد اپنے گھروں کو جا کر بقیہ سنت و نفل کی ادائیگی کریں۔ یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہوگا۔ چند ایام اگر کریں جب تک حالات بہتر نہ ہوں، اسی طرح سے ہم تمام کو کرنا ہے۔ اگر حالات بہتر ہو جائیں الحمدللہ، سابقہ کی طرف حالات عود کر جائیں تو بہتر ہے۔ جس طرح سے ہم سابقہ میں معاملات کیا کرتے تھے اسی طرح جو ہے ہم پورے معاملات بھی کریں گے۔ لیکن میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مساجد بند کر دیے گئے تھے، پھر مولا نے کرم کیا مسجدیں کھل رہی ہیں۔ خدا را ہم اور آپ مل کر اپنے ماتھے کے سجدوں سے، اپنے پیشانی کے سجدوں سے خدا کے گھروں کو سجائیں گے۔ لیکن ان حالات میں جن چیزوں کی اجازت ہمیں مل رہی ہے انہیں اجازت والی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں، جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے یا جو حالات ہمیں ان چیزوں کے کرنے کی اجازت نہیں دیتی ان چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی بھرپور جو ہے کوشش کریں، تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، اور کسی طرح کے کوئی رنجش، کوئی شکایت، کوئی شکوہ ہمیں اور ہمارے دین کو لے کر اور ہمارے مسجدوں کو لے کر کوئی بھی نہ کرے گا، نہ کوئی کر سکے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چند احتیاطی باتیں تھے جن کو ہمیں مسجدوں کے کھلنے کے بعد ہمیں احتیاط کرنے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ امید ہے کہ تمام مل کر اپنے ساتھ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہی دیکھتے یہ مرض دنیا سے ختم ہوگا، اور پھر حالات بحال ہو جائیں گے اور لوگ بتدریج حالات سے جو ہے جیت کر آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ پاک نبی پاک کے صدقے ہمیں کامیابی بھی
अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों अहबाब तक इन बातों को पहुंचाएंगे, वीडियो को शेयर करने के ज़रिए से हो, या नहीं तो इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करेंगे, लोगों को सुनाएंगे। ये जो 15-20 मिनट जो बातें हमने बताई हैं, इन तमाम पर हम तमाम को जो है पाबंदी से, सख्ती से अमल करने की बहुत 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 अशद ज़रूरत है। इसी तरह आप ये ना सोचें, आप ये ख्याल ना करें कि जो है माहौल फिर पहले जैसा हो गया, बाज़ारों में कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा, फला है वगैरह वगैरह। देखिए, बाज़ारों पे किसी की नज़र हो या ना हो, रास्तों पे फिरने वाले लोगों पर किसी की नज़र हो या ना हो, इसी से कोई सरोकार नहीं, लेकिन मस्जिदों पर हर एक की नज़र होगी, मुसल्लियों पर हर एक की नज़र होगी, मस्जिदों को आने वाले नमाजियों पर हर एक की असर होगी, हमारी महफिलों पर हर एक की नज़र होगी, हमारे तमाम मामलात पर हर एक की नज़र होगी। इसीलिए हम पर जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा अमल ही ना करें जिसको देखने वालों को मौका मिल जाए और उस मौक़ों को लेकर वो उछालने लगे और तरह तरह की बातें करने के लिए उनको मौजू मिल जाए। इसलिए ना हम मौजू देंगे, ना खुद मौजू बनेंगे, बल्कि ढूंढने वाले ढूंढते रह जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक किसी तरह के मकर, माकिरीन के मकर से हमारी जो है हिफाजत फरमाएगा। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपने इन तमाम बातों को समझा है और उस पर सख्ती से अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, जैसे कि हमारे प्रोग्राम